الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، ایمان اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد اسلام میں سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ میں نے 2 دن مسلسل جو حدیث پڑھی تھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اس میں بھی ایمان کے بعد سب سے پہلے اقامت صلاۃ کو بیان کیا گیا، نماز قائم کریں۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہے جو بن دیکھے لائیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آنے والوں کی ایمان کی تعریف فرمائی۔ مشکات شریف کی روایت ہے، فضائل امت میں صاحب مشکات نے روایت پیش کی ہے کہ سب سے افضل ایمان تو حضرات صحابہ نے فرمایا ملائکہ کا۔ فرمایا ان کا ایمان کیسے افضل ہوگا، وہ تو بار بار اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، یعنی ان کو مشاہدہ حاصل۔ فرمایا ہم صحابہ کرام کا۔ فرمایا تمہارے اندر میں موجود ہوں، تم مجھے دیکھتے ہو، وحی کے نزول کو دیکھ رہے ہو، قرآن کے اترنے کو دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ اور کس کا ایمان افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے اور جنہوں نے مجھ کو نہیں دیکھا اور بن دیکھے وہ ایمان مجھ پر لائیں گے، ان کا ایمان افضل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے ہماری فضیلت صحابہ سے بڑھ نہیں جاتی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ جو صحبت رسول ان کو حاصل ہے وہ ہمیں حاصل نہیں۔ جو نبی کی رات اور دن اور نبی کی اٹھک بیٹھک اور نبی کا چلنا اور پھرنا اور نبی کی پوری زندگی ان کے سامنے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے کسی ایسے لقب کی ضرورت نہیں ہے جو آج کل القاب لوگوں کو دیے جاتے ہیں، خطیب الاسلام، حکیم الاسلام وغیرہ۔ ان کے لیے صرف صحابی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لفظ صحابیت سے اونچا کوئی لفظ ہی نہیں۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کی صحبت پائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیاتی میں آپ کی صحبت ملی اور وہ ایمان پر قائم رہا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بن دیکھے ایمان لانے والوں کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، لیکن نفس صحبت کے اعتبار سے صحابہ ہی افضل ہیں۔ ان کا مقابلہ امت کا کوئی طبقہ نہیں کر سکتا، نہ غوث، نہ ولی، نہ قطب، نہ ابدال، کوئی نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ ان کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے۔ اس لیے ادنا درجے کے صحابی چاہے وہ کچھ وقت کے لیے حاضر ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں کا علم اس سے اونچا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن صحبت رسول کے اعتبار سے تو مقام انہی کا بلند رہے گا۔ یہ ہو سکتا ہے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کچھ وقت کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور پھر حاضری کا موقع ان کو نہ ملا، ان سے ایک یا دو روایتیں منقول ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والوں میں سے بعد والوں کے علم ان سے اونچے ہو، اس لیے کہ یہ زیادہ روایتوں کے حافظ بنے ہیں جو بعد میں آئے، ان سے اتنی روایتیں نہیں ہیں، لیکن فضیلت کے اعتبار سے تو حضرات صحابہ ہی فائق رہیں گے، ان سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنے والی میری امت جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے گی، جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا، نہ نزول قرآن کو دیکھا، نہ وحی کو اترتے دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لا رہے ہیں اللہ پر، قرآن پر، نبی پر، رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لا رہے ہیں۔ روایتوں میں ہے کہ صلاۃ کسوف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، سورج گرہن کی نماز، اور نماز میں آپ کا آگے چلنا ہوا، پھر آپ کا پیچھے ہٹنا ہوا۔ نماز کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے عجیب مسئلہ آپ سے دیکھا کہ آپ نماز میں آگے چلے پھر پیچھے ہٹے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے آگے چلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا، میرے سامنے جنت تھی، میں نے سوچا کہ انگور کا ایک خوشہ لے لو، گریپس کا ایک خوشہ لے لو، اس کے لیے میں آگے بڑھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مثالی جنت نہیں تھی، حقیقی جنت تھی۔ ایک تو مثالی ہوتا ہے، مثالی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصویر پیش کی جائے، جیسے کسی مکان کی تصویر ہمارے سامنے، جیسے ٹیلی ویژن کے اوپر بہت ساری تصویریں کسی مکان کی، کسی شہر کی، کسی گارڈن کی، کسی باغ کی، وہ حقیقت نہیں ہے، وہ ایک تصویر ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں وہ چیز سامنے آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبث کام نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے۔ آپ کا آگے چلنا انگور کا خوشہ لینے کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقی جنت سامنے تھی، اور اب تعالیٰ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ پردوں کو ہٹا دے، جیسے ہماری موت کے موقع پر پردے ہٹ جائیں گے اور ہمیں جنت بھی نظر آئے گی، جہنم بھی نظر آئے گی، لیکن دیکھنے کے بعد ایمان کا اعتبار نہیں۔ اسی لیے عالم نزع کا، عالم غرغرہ کا، عالم سکرات کا ایمان معتبر نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی توبہ بھی معتبر نہیں، اس لیے کہ اب تو تم سارے آخرت کے نظارے دیکھ رہے ہو، فرشتے دیکھ رہے ہو، جنت دیکھ رہے ہو، جہنم دیکھ رہے ہو، یہ عالم مشاہدہ ہو گیا، عالم غیب نہیں رہا۔ عالم مشاہدہ کا ایمان معتبر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے اس لیے بڑھا کہ میرے دل میں آیا کہ لاؤ ایک انگور کا خوشہ لے لو، ایک گریپس کا خوشہ لے لو۔ فرمایا اگر میں لے لیتا تو میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، اس لیے کہ جنت کی نعمت میں دوام ہے، ہمیشگی ہے۔ اسی طرح جہنم کی چیزوں میں بھی دوام اور ہمیشگی ہے، اسی لیے جہنم میں موت نہیں۔ اگر جنت میں موت نہیں تو جہنم میں بھی موت نہیں۔ اور وہ اللہ کے باغی بندے جنہوں نے اس رب کے ساتھ شرک کیا، اس کو نہیں مانا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں
کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی اگر جل گئی تو دوسری چمڑی ہم چرا دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی فنائیت نہیں ہے، دوام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں تا دم حیات ایمان پر قائم دائم رکھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ لاؤ انگور کا خوشہ لے لوں، اگر میں لے لیتا تو میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، لیکن پھر میں نے اس لیے نہیں لیا کہ اگر میں لے لیتا تو اب جنت کی نعمت پر ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا، دیکھ کر کے ایمان ہو جاتا، ایمان بالغیب نہیں رہتا، اور معتبر ایمان بالغیب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نہیں لیا، چونکہ دیکھ کر کے ایمان لانا۔ اسی لیے دنیا کو دارالامتحان بنایا گیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اپنی کوئی کرامت، اللہ تعالیٰ اپنے کسی عذاب کو یا کسی شکل کو کیوں ظاہر نہیں کر دیتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے، موت بھی ہے، حیات بھی ہے، مالداری بھی ہے، غریبی بھی ہے، امیری بھی ہے، رعایا بھی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر اس دارالامتحان میں ایک مسئلے کو کھول دیا جائے تو کھولنے کی وجہ سے لوگ ایمان مجبوراً لے آئیں گے۔ یہ ایمان بالمشاہدہ ہوگا، ایمان بالمشاہدہ کا اعتبار نہیں، بن دیکھے جو ایمان لاتے ہیں اسی کا اعتبار ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب تعالیٰ کیوں ظاہر نہیں کر دیتا۔ اگر ظاہر کر دیں اللہ تعالیٰ تو پھر ایمان بالغیب رہا ہی کہاں، وہ تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ یؤمنون بالغیب اصل ہے، بن دیکھے ایمان لائے، تو یہی اصل معتبر ہے۔ بہرحال آنے والی امت جو ہے وہ بن دیکھے نبی علیہ السلام پر ایمان لائی، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتاب پر ایمان، قرآن پر ایمان، ماقبل اللہ کی کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ تعالیٰ جل شانہ کی جتنے عقائدی مسائل ہیں ان تمام پر بن دیکھے ایمان لا رہے، اور یہی ایمان معتبر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اقامت ویقرؤون الصلاۃ نہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا معنی ہوتا ہے تمام شرائط، سنت، مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے اہم فریضہ جو ہے ایمان کے بعد وہ نماز ہے۔ اسی لیے میں نے جو 2 دن روایت پڑھی اس میں بھی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے بعد ذکر کیا گیا اقامت الصلاۃ۔ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ باتیں مجلس میں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سلونی ما شئتم، جو چاہے تم پوچھو۔ تو بعض صحابہ نے بعض ایسے سوالات کرنے شروع کیے جو مناسب نہیں تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہے، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حذافہ، جو ان کے باپ تھے انہی کا نام لیا۔ ان کے سوال کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگوں کو ان کے باپ میں شبہ تھا کہ وہ حذافہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے وضاحت ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے والد حذافہ ہیں۔ جب عبداللہ ابن حذافہ نے جا کر اپنی والدہ کو کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ابھی یہ سوال کیا،
تو والدہ نے اپنے بیٹے کو داد کر کہا کہ تم نے کیوں ایسا سوال کیا؟ اگر نبی علیہ السلام کسی اور کا نام لے لیتے تو میرا فضیحہ ہو جاتا، میری رسوائی ہوتی۔ تو عبداللہ ابن حذافہ نے سوال کیا میرے والد کو، کسی نے سوال کیا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ اب یہ وہ سوالات تھے کہ جو مناسب نہیں تھے۔ پوچھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ پوچھو شریعت کے مسائل، لیکن ایسے سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں آئے۔ آپ انتہائی غصے میں ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت کا یہ ارشاد کہ سلونی ماشی تم جو چاہے پوچھو، یہ آپ نے پوچھنے کے لیے نہیں کہا ہے، آپ نے غصے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر دو زانو بیٹھ گئے اور بار بار پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں سے متعلق نبی کو سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں اور نبی اگر اپنی زبان سے بول دے تو تمہاری رسوائی ہوگی۔ صحابہ اس کے بعد سنبھل گئے، سہم گئے اور ہمت نہیں کرتے تھے سوال کرنے کی، اور انتظار میں رہتے تھے کہ چونکہ سوال کے ذریعے سے علم کھلتا ہے، تو انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی عربی کوئی دیہاتی آئے لیکن وہ فہیم اور عقل مند ہو اور عقل مندانہ سوال کرے آ کر۔ اس انتظار میں صحابہ رہتے تھے۔ اتنے میں دیہاتی آدمی عربی گنگناتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے اور آ کر کے پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا ھذا الرجل الابیض، یہ جو بیچ میں سفید آدمی بیٹھے وہ ہے محمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان نہیں بتایا کرتے تھے، اپنے اندر گل مل کر رہتے تھے۔ یہ آپ کی تواضع اور انکساری اور عاجزی تھی۔ وہ آدمی قریب گیا، دیہاتی آدمی تھا، آداب نبوت سے ناواقف تھا، اسے پتہ نہیں کہ مقام نبوت کیا ہوا کرتا ہے، اور نبی کے سامنے کس ادب کے ساتھ بیٹھنا اور سوال کرنا۔ بہرحال جا کر کے وہ بیٹھا اور کہا کہ تم محمد ہو؟ کہا جی۔ تو کہا میں تمہیں کچھ سوال کروں گا اور وہ سخت سوال ہوں گے، آپ برا تو نہیں مانو گے؟ کہا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا؟ آپ نے فرمایا اللہم نعم، اللہم اللہ کا نام برکتن لیا، جی مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تمہارا قاصد ہمارے علاقے میں آیا اور اس نے آ کر کے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز، تم یہ کہہ رہے ہو کہ 5 وقت کی نماز ہے، تو کیا اللہ نے فرض کی ہے؟ کہا جی اللہ نے فرض کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا، روزے کا مسئلہ پوچھا۔ پھر اس کے بعد وہ واپس گئے اور یہ کہہ کر گئے لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں آپ کی بتائی ہوئی باتوں میں کمی بھی نہیں کروں گا اور زیادتی بھی نہیں کروں گا، جتنا آپ نے کہا اتنا ہی بیان کروں گا، اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ یہ تھے زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے بعد سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ نماز کا، اور اللہ کے نبی کے اس قاصد نے جا کر ان کے علاقے میں نماز ایمان کے بعد بیان فرمائی، تو انہوں نے بھی آ کر سوال میں ایمان کے بعد نماز کو ذکر کیا۔ تو ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، اہم العبادت ہے۔ پھر قرآن کریم میں ہے
کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے تمام مخلوق کے لیے نماز کو رکھا ہے. تمام مخلوق تسبیح بھی پڑھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. اسی طرح کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، تمام مخلوق نماز پڑھتی ہے. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے کہ ہر مخلوق کیسے نماز پڑھتی. فرمایا درختوں کی نماز قیام ہے، یہ جو بالکل کھڑا ہے، یہ قیام جو ہے یہ درختوں کی نماز ہے. اور جانوروں کی نماز رکوع ہے. آپ جانوروں کی حیت کو دیکھ لیں، وہ ہر وقت رکوع میں ہیں، گردن جھکائے ہوئے چل رہے ہیں، یہ ان کی نماز ہے. اور سانپ اور بچھو اور کیڑے مکوڑوں کی نماز جو ہے وہ سجدہ ہے، وہ اپنی گردن کو بالکل زمین سے لگائے ہوئے چل رہے ہیں. تو کل قد علم صلاتہ، ہر ایک جانتا ہے نماز کو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نماز دی. لیکن میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا مزدور اور غلام کا فرق. مزدور کسی مخصوص کام کے لیے مخصوص کر دیا گیا، بس درخت کو قیام کے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور جانوروں کو رکوع کے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑوں کو سجدے کے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور پہاڑ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ پہاڑ کو دیکھ لو، زمین سے لگے ہوئے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے. اور آفتاب اور مہتاب اور سیارے اور ستارے یہ سب کے سب گردش کر رہے ہیں، اور گردش کر کے اپنے اپنے مقام پر پھر آ جاتے ہیں. آفتاب اپنی جگہ سے چلتا ہے، پھر اپنی جگہ سے طلوع ہوتا ہے. چاند اپنی جگہ سے چلتا ہے، اور مہینے کے اختتام پر پھر اپنی جگہ سے چلتا ہے. یہ گردش جو ہے یہ ان کی عبادت ہے، یہ مزدوروں کی عبادت ہے. ملائکہ کی عبادت صف بندی ہے. حق تعالیٰ نے جن فرشتوں کو صف بنا کر کے قیام میں کھڑا کر دیا وہ قیامت تک قیام، اور جن کی صف بندی کر کے رکوع میں وہ قیامت تک رکوع میں، اور جن کو سجدے میں وہ قیامت تک سجدے. ان کی صف بندی یہ ان کی عبادت ہے. حق تعالیٰ نے جس کو اپنا نائب بنایا اور اپنی خلافت کا تمغہ اس کے سر پر رکھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اور جس کے سر پر فضیلت کا تاج رکھا اور اکرام کا تاج رکھا، فضلنا علی العالمین، اور ساری دنیا سے مکرم اور معزز بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور دوسری جگہ فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنایا. تو جس کے سر پر فضیلت کا تاج رکھا، اکرام کا تاج رکھا، اور جس کو غلام بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور عبدیت سے بڑھ کر مقام کوئی نہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج جو سب سے اعلیٰ واقعہ، قرآن جب اس کو نقل کرتا ہے تو سبحان الذی اسریٰ برسولہ نہیں کہہ رہا ہے، بعبدہ کہہ رہا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے گیا. یہاں عبدیت کا لفظ. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان کے باب میں محمدن عبدہ و رسول، عبدیت پہلے، رسالت بعد میں ہے. واشہد ان محمدن عبدہ و رسول، عبدیت پہلے ہے. تواضع، عبدیت بہت بڑی چیز. نبی علیہ السلام کی تواضع کا حال یہ ہے
کہ کسی بڑے ملک کا سفیر آپ کے پاس آیا، حالانکہ کوئی آپ کی شان وان کچھ بھی نہیں تھی، لیکن آپ کے سامنے کانپنے لگا، تو حضرت نے اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو تم؟ میں بھی اس عورت کا بچہ ہوں جو عورت سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی۔ سوکھے گوشت کا مطلب یعنی غربت کی وجہ سے گوشت کو سکھا کر کے میری والدہ آمینہ کھایا کرتی تھی، میں اس کا لڑکا ہوں، میں غریب کا بچہ ہوں، کیوں ڈر رہے ہو تم؟ آپ نے ڈرنے والے کے خوف کو دور کیا اور اپنی تواضع کو بیان فرمایا۔ آپ کی شان یہ ہوتی تھی کہ مجلس میں آنے والوں کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے؟ آپ نے کبھی اپنی شان نہیں بتائی، عبدیت ہمیشہ غالب رہی۔ آپ کو سوال کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ کیا آپ نبی ملک بننا چاہتے ہو یا نبی عبد بننا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی ملک نہیں۔ نبی ملک کا معنی نبوت کے ساتھ بادشاہت، جیسے سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، یعنی نبی کے ساتھ عبدیت، اور اسی کو آپ نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ میں ایک دن کھاؤں تاکہ شکر ادا کروں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن نہ ملے اس دن میں اپنے رب کے اوپر صبر کروں۔ آپ کے لیے فراوانیوں کے سارے راستے تھے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک کھنچا اتر سکتا ہے، تو کیا امام الانبیاء کی دعا پر کھنچا نہیں آ سکتا تھا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ آ سکتا تھا۔ لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے، آپ بھوکے رہے۔ روایتوں میں وہ بھی واقعات ملتے ہیں کہ ابو بکر صدیق دوپہر میں نکلے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور عمر بھی نکلے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور دونوں کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے۔ فرمائے اتنی دھوپ پہ تم نکلے ہوئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ بھوک نے ہم کو نکالا۔ فرمایا تمہارے نبی نے بھی 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ بھی حالت ہے۔ آخر یہ حالات آپ نے اپنے اختیار سے لیے، یہ اضطراری نہیں تھے۔ اضطراری کا معنی تو جیسے اللہ کی طرف سے غربت آ گئی، یہ اضطرار نہیں، آپ کے مانگے ہوئے۔ اور آپ نے یہ غریبی کو اس لیے مانگا کہ میری امت پر جب غریبی آئے اور میری امت میں جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہوگا، جیسے اس وقت حالات چل رہے ہیں، تو اس غریبی میں ان کے آنسو کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ کم سے کم وہ اپنے نبی کے ان دنوں کو یاد کر لے تو اس کے آنسو تھم جائیں گے اور صبر کی توفیق ہو جائے گی۔ اپنی امت کے آنسو کو پوچھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے اور بھوکے بھی رہے، ورنہ آپ چاہتے تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بن سکتا تھا، آپ چاہتے تو اپنے گھر کے اندر کھنچے اتر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی غریب امت کے آنسو کو پوچھ رہے ہیں۔ وہ اگرچہ مدینے میں سویا ہے، لیکن اس کی زندگی آج بھی غریبوں کے آنسوؤں کو پوچھ رہی نہیں۔ اس کی زندگی آج بھی بھوکوں کے آنسوؤں کو پوچھ رہی، جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے ان کے آنسوؤں کو پوچھ رہی۔ اس بنیاد پر آپ نے اختیاری طور پر فقر و فاقہ کو برداشت کیا اور فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، یعنی عبدیت کے ساتھ نبوت میری رہے، مجھے کھانا ملے تو میں شکر کروں اور مجھے نہ ملے تو میں صبر کروں۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کی زندگی کو کھولوں گا۔ اس وقت مجھے چونکہ نماز پہ گفتگو کرنا ہے۔ نماز اسلام کا بہت اعلیٰ رکن ہے، انتہائی درجہ اعلیٰ رکن۔ یہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب نماز میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں ہے جو پہاڑ ہے،
کوئی ستاروں کی گردش اور آفتاب و مہتاب کی گردش سے پھر اپنی جگہ پر آ جانا، کوئی سب بندی کے ذریعے سے نماز میں ہے، کل قد علم صلاتہ۔ اللہ جس کو اپنا مکرم بنانا چاہ رہا تھا، مفضل بنانا چاہ رہا تھا، فضیلت دے رہا تھا، جس کے سر پر خلافت کا تمغہ رکھ رہا تھا، جس کو دنیا میں اپنا نائب بنا رہا تھا، اللہ نے فرمایا یہ میری ساری مخلوق کی اجتماعی نماز کو میں میرے خلیفہ کو دے دیتا ہوں۔ اس لیے ہماری نمازوں میں درخت کی طرح قیام بھی ہے، اور ہماری نمازوں میں جانوروں کی طرح رکوع بھی ہے، اور ہماری نمازوں میں سانپ اور بچھو اور کیڑے اور مکوڑوں کی طرح سجدے بھی ہیں، اور ہماری نمازوں میں پہاڑ کی طرح تشہد بھی ہے، اور ہماری نمازوں میں ستاروں اور سیاروں اور آفتاب و مہتاب کی طرف گردش بھی ہے کہ رکعت اول کے ختم ہونے پر پھر اسی طرح ہم رکعت شروع کرتے ہیں، اور ہماری نمازوں میں سب بندی بھی ہے۔ جو ملائکہ کی عبادت ہے، جو پہاڑوں کی عبادت ہے، جو ستاروں کی عبادت ہے، جو آفتاب و مہتاب کی عبادت ہے، جو جانوروں کی عبادت ہے، جو کیڑے اور مکوڑوں کی عبادت ہے، جو درختوں کی عبادت ہے، ان ساری مخلوق کی عبادت کا مجموعہ لے کر اللہ نے اپنے خلیفہ کو دے دیا، اور اس کو صلاۃ اور نماز کہا گیا۔ یہ وہ نماز ہے جو جامع ترین عبادت ہے، تمام مخلوق کا مجموعہ اس انسان کو دیا۔ اور پھر نماز پر آپ غور فرمائیں، اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہے، اور اس کا اختتام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہے، جس کی بدایہ بھی اللہ پر اور جس کا اختتام بھی اللہ پر، اللہ ہی کے نام سے شروع اور اللہ ہی کے نام پر اختتام۔ اس لیے کہ عظیم المرتبہ ذات جو ہے، ہم پوری نماز میں اسی رب کریم کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں، اسی رب کریم کے ساتھ ہماری مناجات ہو رہی ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان المصلی یناجی ربہ، مصلی جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور بعض روایتوں میں ہے ان المصلی یناجی ربہ ما دامت الصلاۃ، جب تک نماز جاری ہے وہاں تک وہ برابر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ میں مخاطب نہیں ہوتا، زکوٰۃ مال دے دیا، مخاطب نہیں ہے، اللہ سے باتیں نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح روزہ یقیناً بہت بڑی عبادت، لیکن مخاطب نہیں ہو رہا ہے اللہ سے، باتیں نہیں کر رہا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت، لیکن باتیں نہیں کر رہا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں مخلوق اپنے خالق سے اور عابد اپنے معبود سے اور معشوق اپنے عاشق سے براہ راست باتیں کر رہا ہے۔ ان المصلی یناجی ربہ، جب تک وہ نماز میں ہے وہ برابر اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ بھلا وہ کیا لطف و پیار ہوتا ہے جب ایک معشوق اپنے عاشق سے، یا ایک عاشق اپنے معشوق سے، ایک عابد اپنے معبود سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا لطف و پیار ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ نے لکھا ہے کہ یاد رکھو نماز بھی موضع امتحان ہے۔ کیسے موضع امتحان ہے؟ اس طرح پر موضع امتحان ہے کہ آیا یہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے یا شیطان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہاں امتحان ہو رہا ہے ہمارا۔ بلکہ نماز کے اندر جب ظاہری چہرے کو پھیرنے کی ممانعت ہے کہ بلا وجہ تم اپنے چہرے کو پھیر نہیں سکتے ہو، ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا اگر تم نے نماز میں اپنے چہرے کو پھیرا، اور اگر سینہ پھر گیا تب تو نماز ہی ختم ہو گئی۔
تو جب ظاہری چہرے کو پھیرنا یہ اللہ کو پسند نہیں نماز میں، تو باطنی قلب کو اللہ سے پھیر کر دنیا کی طرف پھیر دینا نماز میں اللہ کیسے پسند کرے گا؟ قطعاً اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ اس لیے نماز ایک امتحان ہے، اور اس میں بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور پھر نماز کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں باطل طاقتیں بہت ڈرایا کرتی ہیں، اپنے قوت کے ذریعے سے، اپنے جبروت کے ذریعے سے، اپنے ظلم کے ذریعے سے، اپنی ملوکیت کے ذریعے سے۔ آج کل آپ دیکھ لیجئے ساری دنیا ڈرانے پر آئی ہوئی ہے، خصوصاً مسلمانوں کو ساری دنیا ڈرانے پر آئی ہوئی ہے۔ تو باطل طاقت اپنی جبروت، اپنے ظلم، اپنی بربریت، اپنی ملوکیت کے ذریعے سے ہمارے اوپر رعب ڈالتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں۔ مولانا احمد شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے نماز رکھ کر اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اپنے قلب سے باطل کے خوف کو نکالو اور وحدہ لا شریک کے خوف کو بٹھا دو۔ یہ وقفے وقفے سے نماز رکھ کر اشارہ کیا اس بات کی تاکہ باطل کا خوف ٹوٹ جائے اور اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے۔ اور جب اللہ کا خوف دلوں میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں باطل طاقت سے انسان ڈرتا نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کسی ملک کی بغاوت یہ جائز نہیں ہے، قوانین کی پابندی یہ اپنی جگہ مسلم ہے، جس ملک میں رہیں اس ملک کے قوانین کی پابندی، لیکن بلا وجہ ظالم و جبروت جو باطل طاقت ہے اس کے خوف کو دل پر بیٹھنے نہیں دیا جائے، بلکہ نماز کے ذریعے سے اللہ کا خوف اپنے دلوں پر بٹھایا جائے۔ اسی لیے علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اپنے بیان میں ارشاد فرماتے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا بے قرار روح کی تسکین ہے۔ بہت پیارا جملہ فرمایا، بے قرار روح کی تسکین ہے۔ جو روح بے چین ہو جاتی ہے حق تعالی وقفے سے پھر نماز میں بلا کر کے اس کو سکون دیتا ہے۔ اور فرمایا دل مستر کی دوا ہے۔ ایک بے چین دل جو ہوتا ہے نا اس کے لیے یہ دوا ہے۔ اور رب کریم کی طرف سے تسکین کا سامان ہے، اور ہستی دائمی کو قلب میں بٹھانے کا ذریعہ ہے، اور عاشق کا اپنے معشوق سے گفتگو کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمایا نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر بندہ براہ راست اپنے رب سے بات کرتا ہے، بیچ میں کوئی ہائی لولت نہیں ہوتی، کوئی ہائی لولت نہیں، براہ راست بات کر رہا ہے۔ اسی لیے حالات کے آنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں آیا کہ آپ نماز کی طرف رخ فرماتے تھے۔ کبھی تیز ہوا چلی تو آپ نے نماز کی طرف رخ کیا، کبھی اور مسائل آئے تو آپ نے نماز کی طرف رخ کیا، اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جہاں یہ ہوا بارش کی طرف اشارہ کر رہی وہاں اس ہوا کے ذریعے سے آسمان سے پتھر بھی برس سکتے ہیں۔ مکی زندگی کی ایک روایت ہے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی چہیتی لاڈلی اور پیاری بیٹی جو چھوٹی بیٹی ایک مرتبہ آئی، کہنے لگی ابو آپ کے قتل کا پلان بن رہا ہے۔ کہا بیٹی تو نے کہا سنا؟ کہا مطاف کعبہ میں ابو جہل وغیرہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کے قتل کا پلان وہاں بن رہا ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ اپنے باپ کے قتل کی سازش اور پلان تیار ہو رہا ہوگا، چھوٹی بیٹی کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔
جس نے سنا کیا گزر رہا ہوگا؟ آپ انداز تو لگائیں، آپ بھی تو اولاد والے ہیں، آپ اور ہم بھی تو اولاد والے ہیں۔ اگر ہمارے متعلق کوئی سازش، کوئی بات ہو رہی ہے اور ہماری اولاد سنے تو ان کے دل پر کیا خیال گزرتا ہے؟ بیٹی کے دل پر، اور وہ بھی لاڈلی اور پیاری اور چھوٹی بیٹی ہے، آپ کے دل پر کیا، بیٹی کے دل پر کیا خیال گزر رہا ہوگا کہ اچھا میرے باپ کو یہ لوگ مار ڈالیں گے، میرے باپ کو قتل کر دیں گے۔ فرمایا ابو آپ کے قتل کا پلان بن رہا ہے۔ فرمایا بیٹی تم نے سنا؟ کہا جی میں نے سنا۔ فرمایا اچھا میرے وضو کا برتن لاؤ۔ وضو کا برتن منگوایا، فاطمۃ الزہرا نے آپ کو دیا، آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب سے کہا کہ اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما۔ آپ اس موقع پر دورے دورے مطاف کعبہ میں سننے نہیں گئے کہ کیا پلان تم تیار کر رہے ہو اور کیا باتیں تم میرے متعلق کر رہے ہو اور اس کی تدبیر کیا ہو سکتی ہے۔ پہلے اللہ کی طرف رجوع، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے رب سے کہا اے اللہ ان کی اسکیموں کو فیل فرما۔ ہائے مسلمان، تدبیر اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن افسوس کہ تدبیر ہی تدبیر رہی، تقدیر اللہ کو ہم بھول گئے، رجوع اللہ کو بھول گئے۔ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کئی جگہوں سے یہ اطلاعیں مل رہی ہے کہ ہمارے جوان تراویح تو تراویح فرض نماز نہیں پڑھ رہے۔ آپ انداز لگائیں جس مومن اور مسلمان کا یہ حال ہوگا کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی تراویح تو درکنار، فرض نماز کو جو ادا نہیں کر رہے ہیں، بھلا اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ ساری نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے باوجود جو ہم دعا کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر اس کا جواب مل جائے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے۔ ہاں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی حق تعالی ہماری مانگی ہوئی چیز کو فوراً دے دیتا ہے، کبھی تاخیر سے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، کوئی بیماری دور کر دیتا ہے، کوئی بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ کبھی ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ تم مانگ تو رہا ہے لیکن تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں اپنے اعتبار سے مانگ رہا ہوں لیکن علیم بذات الصدور کو پتا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ اگر مجھے دیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس دولت کا ملنا اور اس چیز کا ملنا کہیں مجھے فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ تو وقت تعالی اس دعا کو جمع کر لیتا ہے، ضائع پھر بھی نہیں کرتا، اس دعا کو جمع کر لیتا ہے اور قیامت میں اس کے بدلے میں اجر عظیم عطا کر کے جنت میں بھیجے گا۔ تب بندہ قیامت میں یوں کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی تو اچھا ہوتا، ساری دعا جمع ہو جاتی تاکہ میں اپنی دعا کے بدلے میں جنت الفردوس میں پہنچ جاتا۔ دعا کوئی رد نہیں ہوتی، کوئی دعا رد نہیں، اس لیے کہ جب وہ مولا یوں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا، وہ رد کیسے کرے گا؟ وہ رد کرتا ہی نہیں۔ ہاں ضرور دعا کے شرائط ہے اپنی جگہ، جو کسی اور مجلس میں میں ذکر کروں گا، دعا کے شرائط ہیں، لیکن دعا کریں اور فوراً پورا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں دعا فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نے مکی زندگی میں دعا فرمائی، اور تب دعا فرمائی جب آپ سجدے میں گئے مطاف کعبہ میں اور آپ کے اوپر صلا جزور یعنی اونٹنی کی ہوجری ڈال دی، گندگی ڈال دی۔ اب اونٹنی کی ہوجری کتنی بڑی ہوتی، آپ سجدے سے سر اٹھا نہیں سکے، بیٹی فاطمہ آئی، اٹھایا، صاف کیا، اور نبی علیہ السلام سجدے سے بیٹھے اور اللہ سے دعا فرمائے، اللہم علیک بقریش،
اللہ قریش کو پکڑ لے، اللہم علیک بابی جہل، فلاں و فلاں سب کے نام لیے، بے عتبہ شیبہ ربیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دعا مکے میں ہو رہی ہے، اور نبی کی یہ دعا پوری ہو رہی ہے ہجرت کے بعد سن ہجری 2 میں بدر میں۔ جتنوں کے نام لیے تھے وہ سب پچھاڑے گئے اور کلیب بدر اور بدر کے کنویں میں ڈالے گئے۔ جب نبی علیہ السلام کی دعا برسوں کے بعد ظاہر ہو رہی ہے اور پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فجر میں دعا کریں اور ظہر تک میں ہو جائیں؟ یہ غلط خام و خیال ہے۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی اپنی مصلحتیں، وہ اپنی مصلحت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اور ایک بات میں خاص طور پر ذکر کر دوں، اپنی دنیا کے مسائل کو عبادت کے ساتھ نہ جوڑو، یہ غلط سوچ ہے۔ دنیا کے مسائل کو عبادت کے ساتھ نہ جوڑو۔ میں اتنی نماز پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں بیماری، میں اتنی نماز پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں حالات، میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں صلوات خمسہ کا پابند ہوں، پھر بھی میرے گھر میری دکان نہیں چلتی، میرا کاروبار نہیں چلتا۔ یہ دنیا کے حالات کو تم نے عبادت سے جوڑا۔ عبادت اور ہے، دنیا کے حالات اور ہے۔ اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے، پریشانیاں نہ آتی، مصیبتیں نہ آتی، اور عبادتوں کی بنیاد پر حالات اور پریشانیوں کو روک دیا جاتا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت گزار کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر نمازی کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر تہجد گزار کوئی نہیں۔ آپ کا قیام اور طویل سجدہ، ساری امت کے سجدوں کو ملا لو، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیفیت کے اعتبار سے جو نبی کے سجدے کی کیفیت تھی وہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، زاہد کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر ولی وقت کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر عالم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر صوفی وقت کوئی نہیں، آپ امام الانبیاء، آپ کی عبادت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انا اتقاکم واخشاکم، میں سب سے زیادہ تقوی والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا خود آپ فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات آپ پر ہیں، مصائب آپ پر ہیں، آپ کے خلاف سازشیں ہیں، بھوک آپ پر ہے، پیٹ پر پتھر باندھنا آپ پر ہے، گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہ جلنا آپ پر ہے، آپ کے خلاف تدبیریں آپ پر ہیں، دشمنوں کا برا بھلا کہنا آپ پر ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار جو ایمان نہیں لایا تھا اور حضرت مدینے پہنچ چکے اور وہ نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور حضرت کو اتنی تکلیف ہوئی کہ نبی کا دل ٹوٹ گیا۔ اب اس نبی کو کون تسلی دے؟ اللہ نے تسلی دی اور آیت اتاری، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ پیغمبر، اس نے جو باتیں تم کو برا بھلا کہا ہے نا، ابھی تو آپ کو بہت سننا ہے، اذًى كثيرا، بہت تکلیفوں کی باتیں آپ کو سننا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، بہت بڑی چیز تمہیں ملے گی۔ بیماریاں آپ پر آئی، نبی علیہ السلام بیمار بھی رہے، حالات بھی آئے، بھوک بھی آئی، مصائب بھی آئے، دشمنوں کی طرف سے برا بھلا بھی آپ کو کہا گیا، یہ سب کچھ ہے۔ اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی پر نہیں آنے چاہیے تھے۔ معلوم ہوتا ہے دنیا جو ہے وہ حالات کی جگہ ہے، یہاں حالات رہیں گی، عبادات اپنی جگہ، عبادات، حالات کو عبادت سے نہ جوڑو، اس لیے کہ شیطان کبھی حالات کو عبادات سے جوڑ کر ہمیں عبادتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور دل میں یہ پتی پر آتا ہے، ارے اتنی نمازوں کے باوجود بیماریاں دور نہیں ہوتی، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اتنی نمازوں کے باوجود تیری دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار نہیں اٹھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے نماز؟ چھوڑ دے تہجد۔ تو شیطان کبھی حالات کو عبادات سے جوڑ کر عبادت سے محروم کر دیتا، اس لیے حالات کو عبادت سے نہ جوڑو،
بہرحال نماز ایک محتم بالشان عبادت ہے جو بے قرار روح کا سامان ہے اور دل مضطر کو تسکین دینے والی ہے اور براہ راست اپنے رب سے بات کرنے کا ذریعہ ہے اور جس کے ذریعے سے بندے کو تسکین ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں کل کی مجلس میں اور نماز کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمیں نماز سے محبت پیدا ہو جائے، نماز کا شغف پیدا ہو جائے، نماز کی طرف دوڑنے والے بنے۔ ہمارے اکابر نے جتنے مسائل حل فرمائے وہ نماز سے حل فرمائے۔ اس وقت کے حالات میں بھی اگر ہم صلاۃ التوبہ و صلاۃ الحاجت اور اسی طرح اور نمازیں، اشراق، چاس، اوابین، تہجد، موقع دیا ہے اللہ نے، گھروں پر بیٹھے ہوئے، کاروبار میں جانا نہیں ہے، دکان پہ جانا نہیں ہے، ہم کیوں نہ پڑھیں نماز؟ فرائض تو پڑھنے ہی ہے، فرض کے علاوہ یہ نمازیں بھی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر اور صحابہ کا حال یہ رہا کہ انہوں نے اپنی 2 رکعات کے ذریعے سے اپنی آخرت اور جنت کے مسائل اللہ سے حل کروائے، اور ہماری 10 رکعتوں کے ذریعے سے 2 روٹی اور 2 بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں، وہ شوق نہیں، وہ رجوع اللہ نہیں۔ میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں نماز ہی سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ہمیں نماز کا شوق پیدا ہو، اللہ کے دربار میں حضوری کا شوق پیدا ہو، بے قرار روح کا سامان ہمارے بدن میں پیدا ہو، اور ہمارا قلب مضطر جو بے چین رہتا ہے، دیکھو آپ دل جو بے چین اور پریشان رہتا ہے نا حالات سے، نماز کی طرف آ جاؤ، خدا پاک کی قسم دل میں سکون ہو جاتا ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی۔ لوگ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، لوگ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے گندے لطائف سنتے ہیں، لوگ پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہنسنے کی باتیں سنتے ہیں، اور آج کل تو ہنسنے کی مجلسیں ہوتی ہیں جس میں صرف ہنسایا جاتا ہے تاکہ دل کی پریشانی دور ہو۔ کوئی پریشانی کو دور کرنے کے لیے شراب پی رہا ہے، کوئی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسینوں میں اور سنیما ہال میں جا رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، اور کوئی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، دل کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ہر چلتی ہوئی عورت کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہا ہے اور زنا کے ذریعے سے تسکین قلب کا سامان پیدا کرتا ہے، لیکن اس میں سے کسی میں تسکین اور سکون نہیں ہو سکتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ہی ہونے والا ہے، اور وہ اللہ کی یاد نماز میں ہے۔ شروع سے لے کر نماز کے اللہ اکبر سے لے کر اخیر تک آپ پوری نماز کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اللہ کے ذکر پر مشتمل ہے پوری نماز۔ اور پھر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس نماز کے اندر مالی عبادت بھی آ گئی، قولی عبادت بھی آ گئی، فعلی عبادت بھی آ گئی۔ کبھی آپ نے غور بھی کیا؟ نہ، کبھی نہیں غور کی۔ اب جب التحیات پڑھ رہے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات کا کیا معنی ہے؟ التحیات، اے اللہ میری زبان کی ساری عبادت تیرے لیے، والصلوات، اور اے اللہ میرے سارے کام میں نے جو عبادت کے کیے وہ سب تیرے لیے، والطیبات، اور میری جتنی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ، صدقہ، صدقۃ الفطر، یہ جتنی مالی عبادتیں، عطیہ للہ، یہ سب بھی تیرے لیے۔ آخر یہ نماز پڑھی جا رہی ہے اور اس میں مالی عبادت کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ نماز مجمع العبادت ہے۔ گویا نماز کے اخیر میں بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ میری زبانی ذکر جتنی عبادت ہے، اے اللہ نماز میں اعتراف کر رہا ہوں کہ وہ بھی تیرے ہی لیے ہے، اور جتنی فعلی عبادت، جتنے کام ہیں، روزہ رکھنا کام ہے، زکوٰۃ دینا کام ہے، یہ سب تیرے لیے، والطیبات، اور جتنی مالی عبادت ہو سکتی ہے وہ سب بھی تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتراف کروایا نماز کے اندر اس بات کا کہ ساری عبادتوں کا خلاصہ نماز ہے، تو اہم ترین عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عبادت کو ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کریں، دل پر بوجھ نہ سمجھیں، نماز کی طرف توجہ کریں، اور سارے احباب فرضوں کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں، تہجد کی پابندی کریں،
صلاۃ التوبہ پڑھے روزانہ، صلاۃ الحاجت پڑھے روزانہ، اللہ سے مانگے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا شوق عطا فرمائے۔ اور آج صاحب کا مولانا ایوب صاحب لیسٹر میں ہمارے ملنے والے ہیں، ان کا فون آیا تھا کہ 2 صاحب، ایک عورت ہے اور ایک مرد ہے جناب سلیمان صاحب، اور ایک عورت ہے ساجدہ نام کی، وہ شدید بیمار ہیں اور دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ سارے سامعین سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش الکریم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبابنا ولمن اوصانا ولمن حق علینا بالدعاء، واغفر اللہم لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ اللہم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنین، اللہم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنین، اللہم ارحم موتانا وارحم موت المؤمنین، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔